تو جی آج انس کی طبیعت ہو گئی تھی خراب. اسکول سے بھی اس کو آدھے اس میں آنا پڑا کہ آدھا ٹائم پہ. تو 10-11 بجے اس کی چھٹی کرا کے اس کو منگوانا پڑا کیونکہ پیٹ میں درد بہت زیادہ ہو گیا تھا اس کے آج اسکول میں نا. تو پھر میں نے شارق کی بھی چھٹی کرا لی تھی ایسا نا. پیپر ہو گیا تھا ویسے اچھے سے گیا نا. چلو مجھے یہی ٹینشن تھی یعنی صبح بھی اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا بہت تیز. لیکن کیا کرتے بھائی پیپر تھا میں نے چل دے کے آ جا. وہ تو خیر اسکول والوں نے فون کر دیا کہ تمہارے بچے کی طبیعت خراب ہے لے جاؤ اور کچھ بھی نہیں کرا کے ٹھیک ہے مست ہے ایک دم. وہاں سے ڈرامہ کی نہ رکھا تھا ہے ایسا کیوں بھائی بتاؤ بھائی ایسے کیوں کیا. ہو رہا تھا تو دوائی منگوائیے اس کو دوائی کھلائی ایک خوراک اب کھانی ہے بیٹا دوبارہ سے ٹھیک ہے نا. کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کھا لیا کیونکہ بہت جلدی کھا لی تھی نا ایک صبح ہی آتے ہی. اور ابھی ہو رہا کافی ٹائم اور شارق کا اسکول کا بیگ پھٹ گیا تھا تو وہ گیا لینے کے لیے مارکیٹ میں سمیر کے ساتھ. دیکھتے ہیں آج کیسا بیگ لاے گا تو بھی تو جا رہا تھا پھر گیا نہیں اس کے ساتھ کیوں. اچھا دیکھیں گے بھائی وہ آج کیا فلو کر کے آئے گا. آ گئے تو بھائی گاڑی آ چکی ہے سمیر کی. او دیکھو کیسا بیگ آیا بھائی. ایسے بھی بچا کے لے آئے جلدی نہیں آ گئے. کہاں سے لائے بڑا تھا چھوٹا ہے. کاپیاں تو زیادہ ہو تمہاری بکس وغیرہ نہیں کھل کے ہو جائے گا نا ایسے چھوٹا نہیں ہوگا ایسے کر کے. چل وہ بیگ اٹھا کے لا اس میں جما لے کمرے میں بیٹھ کر آرام سے. ادھر گرمی ہے بہت. اب کی بار انس کا منگوا لیں گے ہے نا اور دو ہی نہ منگوا لیتے پھر ابھی ایسا ہی ہو رہا گندا سا. نہیں ابھی پھٹا تھوڑی ہے نا صحیح لگ رہا ایسے ہی ہے جیسا سمیر لے کے جاوے. بتل سی ہے نا. چلو بھائی بہت پریشان تھا میرا بچہ ہے. دیکھے کیا حالت ہوتی ہے باپ کے بنا نا بچے بےکار ہی ہو جائیں ایسا. ہے نا اگر اس کے ابو یہاں ہوتے تو ایسی حالت تو ایک دن بھی نہیں جا سکے تھے اسکول میں ایک دن بھی بیٹھ جائیں تو آج جتے پھٹ گئے آج موزے پھٹ گئے آج بیگ پھٹ گیا یہ ایسی حالت میں جا رہا تھا. یہ دیکھو کتنی غریبت یہ دیکھو سارا سیل کے دے رکھا تھا جگاڑ کر کر کے کیونکہ اس کا بیگ نا انہوں نے وہیں بھاگ میں لے جا رکھا. اب یہ تو ہمارے گھر کا تھا اس نے اس کا بھی کباڑا بنا دیا. چلو کوئی نہیں پیک کرو اپنا بیگ. اب وہ بننے کا گھر تھا ہاں بس کوئی نہیں یہ بھی سل جائے گا ویسا وہ بیگ والا آ گا نا وہ سل جائے گا اس کو کیونکہ مٹیریل تو اس کا بہت اچھا ہے ابھی ہے نا. سلائی نکل گئی وہ بھی وزن سے نکلی کیونکہ بہت زیادہ ویٹ ہے نا کاپیوں کا بکس کا تو اس وجہ سے. اور یہ والا بیگ بہت اچھا ہے یہ مجھے صحیح سے لگ رہا تھوڑا سا اور بلیک کلر کا ہے یہ اور بھی اچھا ہے کیونکہ گندا بھی نہیں ہوتا پھر ہے نا. میں نے کہہ کے بھیجا تھا شارق کو میں نے کہا بلیک کلر کا ہی لے کے آئیے. تو دیکھا باپ کی ابو کی اپنا ویلیو دیکھی کیا دیکھی ہیں اچھا جی تم سلام بھی نہیں کرتے ان کو ہیں ان کے بنا کتنا پریشان ہے. بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں گائس جب ہسبینڈ گھر پہ نہ ہو یا بچوں کا باپ گھر پہ نہ ہو نا بس کسی سے پھر کہنا پڑتا ہے حالانکہ ویسے سمیر ہو رہی ہے کوئی نوبت تو آنے نہیں دیتے بےچارے ایک دم کہنے کے ساتھ ہی کر دیں سارے کام. لیکن پھر بھی جو بات ایک دم کھلی سے کہہ دے اپنے ابو سے وہ دوسروں کو کہتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاہٹ سا ہوتا ہی ہے. تو چلو اس کو بیگ پیک کرنے دیتے ہیں ابھی کر لو بیٹا پہلا ہے تو سارے کام ہونے کے بعد اور اب میں بنانے لگی ہوں کھانا میں آج بھی بنا رہی ہوں کالی دال اور چنے کی دال اور یہاں پر یہ سارے مسالے بھی ریڈی کر لیے بس مرچا ہلدی دھنیا ڈالنا باقی ہے. ہری مرچا ٹماٹر پیاز لہسن ادرک کا پیسٹ سب اس میں ریڈی ہے تو بس آج بناتے ہیں چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں. یہ دیکھو چاول تو میں نے چڑھا کے دیے وہ بس دال چڑھانی ہے ابھی. دال تو میں نے تھوڑی دیر بھگو کے رکھ دیا تھا پہلے کیا تھوڑی سی دونوں دال ایسی ہوتی نا ہارڈ سی تھوڑی سافٹ سی ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا. اور اتنا ہمارے یہ چاول بھی ریڈی ہو رہے ہیں دال کا بھی پانی چڑھا دیا ہے بس یہ بوائل ہو رہا ہے اس میں دال ڈالتی ہوں
तो दाल डाल दिया, बस इसका थोड़ा सा ये जो उबाल है ये उतार के ना फिर इसमें मसाले डालूंगी। ये जो वाइट वाइट सा है ना सारा ये निकाल के उसके बाद दाल वाल चढ़ा दिए, मसाले वसाले सारे डाल दिए इसमें मैंने। हमारे चावल भी बन के रेडी हो गए। और इसमें ना ये वाला भगोना चिपक गया था, बड़ी मुश्किल से छुड़ा के नीचे रखा। मैंने कहा पता नहीं भाई क्या आफत आ गई। भगवान भी रेडी कर लिया है और बस जैसे दाल बनती है तड़का लगा के चलो भाई। यहाँ पर देखो हमारा खाना भी रेडी हो गया, दाल भी बन गई है और इसको खोलते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। बस हम लोग सबके सब नहाने चले गए थे, पहले शारिक नहाया मतलब, फिर अनस नहाया, खाएंगे तीनों। इसके बुआ ही नहीं है, आएंगे तो वो भी खा लेंगे, खाना बहुत है अल्लाह का शुक्र है। तो चलो गाइस पहले उतार देती हूँ। ये देखो दाल देखो हमारी कितनी मज़े की लग रही ना। इसमें मैंने थोड़ी सी अरहर की डाल ली और थोड़ी सी काली और ढेर सारी चने की। और अगर रोटी पराठा होता ना तो बड़ी गजब की दाल लगी थी। हमने तो खाली खाई पहले से, देखो कितनी सारी कम भी हो गई, उससे ज़्यादा हो गया था पानी। फिर मैंने कहा 2 दिन पड़ी जाएगी, इस वजह से ना हमने उसको थोड़ी सी खुश्क सी की है और नहीं ज़्यादा शोरवा सा हो रहा था। और खाली दाल खाने का तो हमें है ही शौक। तो चलो जी पहले चावल उतार लेते हैं हम हमारे। ओके, बनने के बाद ना मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी। लाइट बंद करके चल बच्चे जल्दी जल्दी से आओ और खाना खाओ और खाने का लुत्फ उठाओ। तो देखो दाल खाई, इन्होंने बर्तन भी इधर ही रख रखे है। मैंने कहा था ना किचन में लेके जाओ, क्यों कितने खाई वो फरीहान में। अच्छा दी बचा के दो, 1 चम्मच खाई, मुझे मिर्च लाई थी वो। अच्छा इसको तो लगी नहीं ना, मुझे लगी मिर्च। तो करो बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो ये गाइस की देखो मेरा खाना कुछ ज्यादा नहीं आ गया क्या, बचा हुआ है, शारिक तो ले ली थोड़ा।